اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سرتاج انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ رمضان میں اس عظیم کلام کا نازل فرماتا ہے، جس طرح خود ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس ماہ مبارک رمضان اور اس رمضان کی بھی ان مقدس ترین شبوں میں سے ایک شب جسے شب قدر کہا، اس شب کو اللہ رب العزت کلام الہی یعنی قرآن مجید کو نازل فرماتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 3 بڑی کتابیں نازل فرمائیں، جس میں توریت، انجیل اور زبور ہیں۔ اس کے علاوہ 313 صحیفے نازل فرمائے۔ لیکن اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کو، ان کے احکامات کو معطل فرمایا۔ اب قرآن مجید کو نازل فرمانے کے بعد خود ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کلام کو، اس قرآن مجید کو میں نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں خشک و تر کا علم موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا آج ہم اس قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہم نے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے جو اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ میرے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ممتاز عالم دین ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اندر آپ احکام دین کو بیان کرتے ہوئے سیرت طیبہ کو اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری مراد اتحاد بین المسلمین کے داعی حضرت علامہ ڈاکٹر شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شبیہ حیدر زیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز ثناءخواں محمد ارشد لودھی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا سب کو، اور سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سے پہلے 3 کتابیں جو ہیں وہ نازل فرمائیں، اور مختلف کثرت سے آپ نے صحیفے بھی نازل فرمائے۔ لہذا اس کے بعد اللہ رب العزت کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرماتا ہے، تو کیا فرق ہے، کیا فضیلت ہے دیگر کتابوں میں اور صحیفوں میں اور قرآن مجید میں، اور کیا فضیلت اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کو قرآن مجید کو عطا فرمایا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا، اور ابھی لیلۃ القدر کے سلسلے میں بھی سوالات کیے گئے۔ اب آسمانی صحیفوں اور آسمانی کتابوں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ لیلۃ القدر کی قدر اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ دوسری قدر یہ ہے کہ سرور کائنات کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس قدر والی رات میں خود نزول اجلال فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور اپنے بندوں سے قریب ہو جاتے ہیں، اور قریب ہو کر اللہ تو ہمارے
شہرت سے زیادہ کرنا، مگر خاص طور پر اس کی امپورٹنس ایک تو جس قرآن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں لیلۃ القدر کا، اور پھر اس کی قدر جاننا چاہتے ہیں، تو پہلی قدر تو یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ مکمل ضابطہ حیات آ گیا ہے، اب اس میں بغیر شک و شبہ کے۔ اب رہی بات آسمانی صحائف اور کتب کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، آسمانی کتاب۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اللہ کی کتاب۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اللہ کی کتاب۔ یہ 3 کتابیں، اور چوتھی کتاب جو مکمل ضابطہ حیات نازل کیا اور قیامت تک کے لیے کیا اور عام انسانوں کے لیے کیا، ان کو مخاطب بار بار کیا ہے، انسانوں کا ذکر ہے کہ تم اس پر عمل کرو گے تو فلاح کی راہیں آپ کو ملیں گی اور فلاح کے راستے پر چلو گے۔ ٹھیک۔ اب رہی بات یہ کہ جو آسمانی صحائف ہیں، 313 صحیفے یہ نازل ہوئے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان پر آسمانی صحائف نازل ہوئے۔ اب جن کو شریعتیں دی گئی ہیں ان کو اللہ نے کتابیں بھی دی، یعنی جن کو رسول بنایا، جس کو رسول کہا، تو اب ان کو کتابوں سے بھی نوازا۔ یہ اللہ کے نبی اور رسول جتنے آئے ان سب کا میسج اللہ ہی کا میسج ہے۔ ٹھیک ہے، 1,24,000 اس پہ پیغمبر مزید کم گفتگو ہوئی کرتے ہیں۔ دنیا میں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ دیگر کتابوں میں خاص قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں نازل فرمائی، اور انبیاء علیہ السلام بھی خاص قوموں کے لیے تھے، لیکن کلام الہی قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قبل آپ کی طرف آ رہا ہوں، اسی حوالے سے آپ قرآن مجید کی فضیلت دیگر کتب میں اور قرآن میں جو فرق اور ان میں فضیلت ہے، اس حوالے سے اگر مختصر سا آپ بھی بیان فرمائیں میں ناظرین کی خدمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور سچ ٹی وی کے تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا، اور اس جھوٹ کی دنیا میں سچ کو رواج دینے کی اور سچ کی لگن کو عام کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اس چینل کو عوام الناس کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے اور لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے مسلسل کوششوں میں اور علماء کرام کے اس سلسلے کے بندھن میں مسلسل کوششوں میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے صدقے میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے پروردگار، اور جو بھی وسائل ہیں اس سلسلے میں مزید آپ لوگوں کو غیب سے عطا فرمائے۔ یقیناً پروردگار عالم نے 1,24,000 نبی، پیغمبر اور رسولوں کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آخرت و عاقبت کو سنوار کر اللہ سے قریب ہو کر اور اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کاموں کو جاری رکھتے ہوئے اپنی آخرت و عاقبت سنوار سکیں۔ اور پروردگار عالم نے
صرف نبی رسول اور پیغمبروں کو نہیں بھیجا بلکہ ان کے ساتھ صحیفوں کو اور آسمانی کتابوں کو بھی نازل فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے جتنا ہو سکے آسانی سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ اور جس طرح سے پروردگار عالم مسلسل نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجتا رہا، اسی طرح سے ہر دور کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیفوں اور کتابوں کو بھی بھیجتا رہا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ لوگوں نے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی بات مان کر ہدایت اور رہنمائی لینے کے بجائے ان کے دشمن ہو گئے اور حتیٰ کہ نبیوں پیغمبروں کو قتل بھی کیا۔ پروردگار عالم نے یہ تمام سلسلہ جو ہے بالآخر جب لوگ اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کر سکے تو آخر میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی اور کہا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اس قرآن کی فضیلت تمام صحیفوں پر اور آسمانی کتابوں توریت، زبور اور انجیل پر بہت ساری فضیلت ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان سب کو گنوا سکیں، لیکن سب فضیلتیں ایک طرف، پروردگار عالم نے کسی بھی صحیفے کے بارے میں، کسی بھی توریت یا زبور یا انجیل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم حفاظت فرمائیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت اللہ کی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کی ہم خود حفاظت بے شک بے شک۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو
हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, सहीफ़ा और किताब यार दोनों अल्लाह की तरफ से, सहीफ़ा भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया, किताब भी अल्लाह ने नाजिल फरमाई, क्या फ़र्क है इन दोनों के दरमियान? असल में सहाइफ इस वक्त बज़ाहिर मौजूद नहीं है। अल्लाह की जो किताबें हैं वो किसी न किसी तरह मौजूद हैं, अगरचे कुरान के अलावा जो दीगर कुतुब हैं उनमें अमेंडमेंट वगैरह और कुछ कमी बेशी जिसे कहा जाता है, तहरीफ, या उसमें तहरीफ कहा जाता है, वो कर ली गई हैं। मगर बस फ़र्क यही है कि जो हमारे सामने अल्लाह का कलाम है ये तमाम किताबों का अहाता किए हुए है। जो मैसेजेस अल्लाह ने सहाइफ़े के ज़रिए दिए या किताबों के ज़रिए दिए उसका निचोड़ इसमें मौजूद है। इसीलिए इसको मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात कहते हैं, कहा जाता है कि और इसमें बार बार ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इंसानियत की बुनियाद पर तज़किरा किया गया है। ठीक, और ये कहा गया है कि ये इंसानों की हिदायत के लिए है। ठीक, तो दुआ करना चाहिए कि हमको अल्लाह ताला इस कुरान करीम के ज़रिए पूरी इंसानियत को हिदायत अता आमीन। फरमाए। हाँ, क़िबला आपकी तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जैसे क़िबला ने फरमाया कि सहीफ़ा और किताब जो है यकीनन अल्लाह की तरफ से। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से अक्सर सवाल होता है कि लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया, एक तरफ इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और बाद में कुरान जो है कभी मक्के में नाजिल हो रहा है, कभी मदीने में नाजिल हो रहा है, कभी मैदान में नाजिल हो रहा है, कभी घर में नाजिल हो रहा है, कभी मस्जिद नबवी में नाजिल हो रहा है। तो ये कुरान तो तकरीबन 23 ईयर्स 23 साल में कुरान उतरता रहा है, और एक दफ़ा कुरान कहता है कि लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। इस हवाले से क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन आपने सवाल जो है वो किया है। अगर इजाज़त हो इस सवाल से पहले, क्योंकि शब कद्र आने वाली है, एक छोटी सी एक अपने नाजरीन के लिए बहुत शब कद्र के हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ कि परवरदिगार आलम जो है उसने शब कद्र को जो है कहा है कि मैंने एक शब कद्र, एक रात के अमाल 1000 महीनों से अफजल हैं। एक रात 1000 महीनों से। अब इसमें जो है वो तकरीबन अगर काउंट करते हैं तकरीबन 83 साल के लगभग जो है शब कद्र के अमाल हमारे बनते हैं। ये बहुत बड़ी लोगों के लिए, आखिरत के लिए बहुत बड़ी आउटपुट और बहुत बड़ी जो है अल्लाह की तरफ से पेशकश है कि जो इससे फ़ायदा उठाना चाहे। इसमें बहुत अहम चीज़ जो है वो ये है कि शब कद्र उस रात की फ़जीलत, माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत ये है कि 83 साल तकरीबन आपको सवाब मिलेगा। ये उसकी फ़जीलत, ये शब कद्र की फ़जीलत है। अब इस शब कद्र में अगर इंसान अपने खुलूस को, अपने इल्म को,
اپنی معرفت کو مینٹین کرتا ہے، اس میں جس قدر انسان کا خلوص شامل ہوگا، علم شامل ہوگا، معرفت شامل ہوگی، تو اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے خلوص، علم اور معرفت میں اضافہ کریں تاکہ اس شب قدر کو ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ اب جو آپ کا سوال اس طرف آتے ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے انزال، ایک ہوتا ہے تنزیل۔ انزال جو ہے باب افعال کا مصدر ہے اور تنزیل باب تفعیل کا مصدر ہے۔ انزال کے معنی یہ ہیں کہ دفتن کوئی کسی چیز کا ایک دم سے نازل ہونا، اور تنزیل کہتے ہیں تدریجن، یعنی بتدریج آہستہ آہستہ کسی چیز کا آنا۔ اب یہاں پر مفسرین اور جو محققین ہیں ان کے مختلف نظریات ہیں۔ بعض لوگ سورہ قدر کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور نزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، ان کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی دفعہ میں دفعتاً نازل ہوا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ 23 سال میں، تو وہ لوگ جو ہیں تنزیل کو نظر انداز کر کے صرف اس کو لے کر وہ عقیدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مفسرین نے، بعض لوگوں نے جو ہے اس کو کہا ہے کہ قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے، دفعتاً کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ ایک دفعہ نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد تدریجاً جو ہے رسول خدا کو موقع محل کے مناسبت سے پہنچایا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی توسط سے۔ یہاں پر جو ہے جو شیخ مفید نے وہ مینشن کیا کہ پروردگار عالم نے قرآن کو انزال بھی ہے اور تنزیل بھی ہے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک دفعہ نازل نہیں ہوا ہے بلکہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے انزال ہوا ہے، یعنی دفعتاً نازل ہوا ہے، اس میں کہ مثلا آخری آسمان جو زمین سے قریب ہے یا چوتھے آسمان پر نازل ہوا ہے یا قلب رسول پر نازل ہوا ہے۔ زیادہ تر احتمال یہی ہے کہ کیونکہ دوسری جو آیتیں ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے تو رسول خدا اس کو تلاوت فرماتے تھے، تو پروردگار نے فرمایا اے رسول آپ جو ہیں وہ پڑھنے میں جلدی مت کیا کریں۔ وہ اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھیں انسان کو جب علم ہوتا ہے تو آگے پڑھتا ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ 2 طریقوں سے اترا ہے، 2 طریقوں سے دفعی اترا ہے جو شب قدر میں نازل ہوا ہے، شب قدر میں دفعی طور پر اترا ہے، اس کے بعد یہ قرآن آہستہ آہستہ اترتا رہا موقع محل کے اعتبار سے وہ نازل ہوتا رہا ہے۔ پوائنٹ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو جاری ہے نزول قرآن کے حوالے سے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جید علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں قبلہ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جو اترا ہے اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے، اور اس وقت زمانے میں اس وقت جو حالات ہیں کہ قرآن کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا، پہلے تو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آہستہ آہستہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ 23 سال میں 23 سال تک نازل ہوتا رہا، اور آسمان دنیا سے قلب محمد پر لے کر نازل ہوتے رہے جبریل امین۔ تو ایک 23 ایئرس کا ایک پیریڈ ہے،
اور یہ جو قرآن آیا آپ نے فرمایا کہ یہ آیا کس لیے؟ جی آیا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، فلاح و بقا کے لیے، اس کے امپلیمنٹ کے لیے، کہ جو آن ہیومنیٹیرین گراؤنڈ اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے کہ انسان اس کو فالو کریں۔ ان کے سامنے سرور کائنات نے پریچ کی، پریچ کے معنی تبلیغ کی ہے، تو ہمیں اس کو عملی طور پر یعنی نفاذ کرنا ہے، یعنی نظام مصطفیٰ کا عملی نفاذ، احکامات الہی کا نفاذ۔ ہاں، نظام مصطفیٰ کا عملی نفاذ اور مقام مصطفیٰ کا عملی تحفظ، ٹھیک یہ دو مین چیزیں ہیں۔ ٹھیک اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہے، جو ہدایات ہیں، ان کا امپلیمنٹ، یہ اس وجہ سے کہ قرآن کے کو جو بھیجا گیا ہے، قرآن کو جو دنیا میں لایا گیا ہے، قلب محمد پر نازل کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہے جو سرور کائنات نے فرمایا کہ اس پر عمل کرو، اس میں تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی، ہدایت لینا ہے اس سے۔ ہدایت کے قبل لیے۔ آپ کی طرف آ رہا ہوں، آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن مجید جیسے قبلہ نے فرمایا کہ ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس قرآن سے بہت سارے کام لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ثواب کی خاطر تلاوت اس لیے کریں ثواب ملے گا، قرآن کیا ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، یا یہ کہ دم درود کرتے ہیں اس سے اور اس سے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، یا یہ کہ شادی کے دوران جو ہے وہ دلہن کو نیچے سے گزارتے ہیں، مردوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ساری، ان کے لیے قرآن اترا ہے، اس کا ہدف اور مقصد فقط ہدایت انسانی ہے؟ ماشاءاللہ بہت بہترین آپ کا یہ سوال جو ہے وہ فی زمانہ کے اعتبار سے بہت ضروری اور اہم سوال ہے۔ واقعاً ہم نے اس قرآن کو صرف ثواب کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور خود ثواب کا ذریعہ بنانا بھی جو ہے کچھ منافی نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ ساری چیزیں مثلا ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ نہیں ہونی چاہیے، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل جو پروردگار عالم کا مقصد ہے اس قرآن کو نازل کرنے کا، ان چیزوں میں صرف لگ کر اس کو فراموش کر دینا، پھر کیا یہ مقصد کے منافی ہو جائے گا، تو پھر انہی چیزوں کے پیچھے لگ جانا جو ہے وہ بجائے ثواب کے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ پروردگار عالم نے ہدایت و رہنمائی کے لیے اور لوگوں کو علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو اگر انسان اس قرآن کے ذریعے سے دیکھیں ثواب جو ہے نا، ثواب کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ دنیا مال سے اور آخرت اعمال سے۔ اعمال کا مطلب ہے کہ انسان عمل کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے، یعنی جس طرح دنیا کی کوئی چیز بغیر مال کے حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے آخرت کی کوئی چیز بغیر ثواب کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ثواب جو ہے وہ ہر چیز میں حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن ثواب جو ہے اصل انسان جو ہے کیا کرتا ہے، اپنے مثلا کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہوں تو وہ 1 لاکھ روپے عقل مند انسان وہاں پر جو ہے خرچ کرتا ہے یا لگاتا ہے یا اس کو رکھتا ہے کہ جہاں پر یہ تجارت ایسی چیز میں کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر اس کو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو ثواب ہر چیز میں ہے، لیکن عقل مند اور با علم و معرفت انسان وہ ہے کہ سب سے زیادہ ثواب جس چیز میں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس قرآن سے ہدایت و رہنمائی حاصل کر کے عمل کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنانا، صرف دنیا کے پیچھے لگنا اور دنیا کو ہی بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بھی آپ قرآن کو اگر ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں یا جہیز میں دیتے ہیں یا قرآن کی برکت کے لیے نیچے سے نکالتے ہیں یا آپ استخارہ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ منافی نہیں ہیں، مگر اصل مقصد کو اگر آپ فراموش کر دیتے ہیں پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر علامہ فیروز الدین رحمانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شبیہ حیدر زیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ محمد ارشد ہودی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو سے جو نتیجہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ کلام الہی قرآن مجید کے حوالے سے، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے؟ مطلب یہ ہوا کہ اس قرآن کے اندر غور و فکر کرنا ہے. جب غور و فکر کریں گے تو اس میں احکامات الہی ہیں، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈالنا ہے تاکہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی قرار پائے. فقط قرآن پڑھ کے ثواب حاصل، جیسے گفتگو ہوئی کہ بہت سارے کاموں کے لیے ہم قرآن استعمال کرتے ہیں جو غلط نہیں ہیں، لیکن ہدف اصل کیا ہے؟ اس قرآن پر غور و فکر کرنے سے. بالخصوص مہینے مبارکہ میں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، لیکن زیادہ سے زیادہ قرآن سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس مولا کائنات کے جملے کے ساتھ میں اختتام کروں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب کبھی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں کلام الہی کی تلاوت کرتا ہوں. مطلب یہ کہ کلام الہی کی تلاوت کا مطلب اللہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا احکامات نازل فرما رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کا نام ہے. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں گزارش کروں گا جناب محمد ارشد لودھی صاحب 2 اشعار بارگاہ رسالت میں پیش کیجیے گا. سرکار کے جیسا کوئی ہنسی، سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. کسی اور کے در جھک جائے جبھی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. حسنین و علی و زہرا کا صدقہ میرے آقا دیتے ہیں، صدقہ میرے آقا دیتے ہیں. جھولی نہ بھرے طیبہ کے مکی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. جھولی نہ بھرے طیبہ کے مکی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. یاسین مزمل طہ قرآن میں کہا ہے اللہ نے، قرآن میں کہا ہے اللہ نے. کوئی آپ سا ہو اے ماہ مبین ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. کسی اور کے در جھک جائے جبھی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. سرکار مدینہ رحمت سے محروم نہ رکھیے، ارشد کو محروم نہ رکھیے. ارشد کو پائے نہ سکون، پائے نہ سکون یہ قلب حزین ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں.